تو سر یہ میرے سامنے ایک آرٹیکل بھی ہے, یہ ہے, میں اس کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں جی, ویب سائٹ ہے ڈیلی میل, یہ یو کے کا اخبار ہے. تو اس میں انہوں نے ایک ریسرچ کوٹ کی ہے ایک یونیورسٹی کی, آڈینس سے دیکھ بھی سکتی ہے, میں آڈینس کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو ہوروسکوپ پہ, ستاروں پہ بلیف رکھتے ہیں وہ لیس انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ ذہانت میں وہ لوگ کم ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح کیا پیرامیٹر سے ریسرچ کیے, لیکن یہ ریسرچ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انسان بھروسہ کر لیتے ہیں. دیکھیں انسان کی جو نفسیات ہے نا, وہ کھوج لگانے کی نفسیات تو ہے, تجسس تو انسان کے اندر ہے. اور اگر آپ کو کوئی ایسی پریڈکشن کر کے یا کوئی ایسی غیب کی بات بتا دی جائے کہ یہ ایسے ہو جائے گا اور آپ اس پر یقین کر لیں, بالکل ٹھیک, کیسے ہونے والا ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا کہ آپ جنتی ہیں یا آپ جہنمی ہیں, صحیح, تو اس بعد عمل کی کیا حیثیت رہ گئی. تو اسی طرح سے اگر آپ کو انسان کی نفسیات, اگر اس کو پتہ چل جائے کہ مستقبل میں یہ بات وقوع پذیر ہونے والی ہے, تو اس کے بعد پھر اس کا بھروسہ اس انفارمیشن کے اوپر آ جاتا ہے. اگر یہ اس کو تسلیم کرتا ہے, اس انفارمیشن کا یقین رکھتا ہے, تو پورا بھروسہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. لہٰذا پھر عمل کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. انسان لیزی بھی ہو جائے گا, انسان بے عمل بھی ہو جائے گا, اور ساری چیزیں. دیکھیں شریعت نے تو ایسی باتیں جس کا تعلق مستقبل کی ایسی پیشگوئی کے ساتھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی پیشگوئیاں تھیں, جس کے بارے میں بہت بڑی, جس کے اندر خوشخبریاں سنائی گئی تھیں, اس کو بھی پبلکلی بیان کرنے میں احتیاط برتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بھروسہ کر کے, کیونکہ انسانی نفسیات ہے. مثال کے طور پر وہ حدیث بہت معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوئے کہ میں جا کے لوگوں کو بتا دوں, تو آگے سے ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی کہ آپ جا کے بتا دو, تو آگے سے ملاقات ہوگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. تو پھر وہ واپس آ گئے, جو بھی وہاں ہوا سو ہوا. تو واپس آ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ یہ کیس پیش ہوا, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ تھی کہ لوگ پھر بھروسہ کر لیں گے اور لوگ بے عمل ہو جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو انڈورس کیا, یعنی آپ نے اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو انڈورس کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی جس بات پر آپ یقین کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کے عمل کے اوپر اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے. لہٰذا یہ ریسرچ کسی کی ہو یا نہ ہو, یہ بات درست ہے کہ انسان کے عقیدے کا, انسان کے فکر کا, انسان کے ذہن کا ہی تو اس کے عمل کے اوپر اثر ہوتا ہے. شیخ میں اپنی پرسنل مثال دے سکتا ہوں آڈینس کو کہ ایک دور تھا, اللہ معاف کرے, زمانہ جاہلیت میں ہاروسکوپ کو مانتا تھا میں, کیونکہ بچپن سے دوستوں سے بھی سنا ہوا تھا, اور پھر ظاہر ہے کہ اتنا دینی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ تھرسڈے میرا برا دن ہے, سیٹرڈے میرا اچھا دن ہے. تو وہ نا ایک شکست والا مائنڈ سیٹ آپ کا پہلے ہی بن جاتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی منحوس چیز جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے تھرسڈے کو ہونی ہی ہونی. حالانکہ تھرسڈے کو تو روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقین کریں جب میں ان پہ بلیف چھوڑا, میں نے اپنی پرسنالٹی میں بہت چینجز دیکھی, یعنی میری پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہو گئی پہلے سے. تو میں اپنے پرسنالٹی سے بتا سکتا ہوں آڈینس کو کہ واقعی ہی جب تک میں ان چیزوں پہ بلیف کرتا تھا میری پرسنالٹی ویک تھی. خوف تھے, مختلف قسم کے وہم تھے کہ جی سفر کرنے سے پہلے انگزائٹی شروع ہو جاتی تھی, پتہ نہیں یہ سفر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ماشاءاللہ ریلیجن نے دیکھیں, عقیدے نے, ٹھوس عقیدے نے, اسلام نے مسئلہ ہی حل کر دیا. استخارہ کرو, اللہ پہ توکل کرو. آپ کے اوپر آپ کے پاس ٹھوس عقیدہ اسلام کا نہ ہو, وہ تو ہم اخروی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کامیابی فقط اس میں ہے. لیکن دنیاوی حوالے سے بھی آپ کے پاس ٹھوس عقیدہ اسلامیہ نہ بھی ہو, آپ کے پاس کوئی ٹھوس عقیدہ تو ہو, جس کی بنیاد عملیت پر ہو. اگر آپ عملیت کو چھوڑ دیں گے تو اصل میں تو دنیا یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ جو امتحان ہو رہا ہے وہ تو عمل کا ہو رہا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو جب آپ عمل کو چھوڑ دیں گے, ہر وہ چیز جو انسان کو بے عملی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ نہ صرف شرعی حوالوں سے درست نہیں ہے بلکہ انسانی حوالوں سے بھی انسانیت کے خلاف ہے. انفرادی طور پر بھی انسانیت کا نقصان ہے اس میں, اور اجتماعی طور پر بھی انسانیت کا بھلا اس میں نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک.